لیے ایک ورڈ استعمال ہوا ہے بزرگ۔ تو آج ہم اس بزرگ خداوند کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے، فرشتوں کے حوالے سے، غیر اقوام کے حوالے سے، اور اس بزرگ خداوند کے اختیار کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو سکے کہ ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں، فرشتے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، غیر اقوام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور گلیکسی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ عزیزو، میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیزو، مسیح خداوند کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ پیدا ہوا تھا، اور اس کی پیدائش کے وقت جب فرشتہ اس کے باپ کے ساتھ ملا تو فرشتے نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں یہ کہا، لوکا پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت، کیونکہ وہ خداوند کے حضور بزرگ ہوگا، یعنی مسیح خداوند کے حضور یہ بزرگ ہوگا۔ عزیزو، جب بادشاہت کا دور تھا تو اس دور میں گو کہ ہم اس وقت نہیں تھے لیکن ہم موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کے ایک آگے اس کے پروٹوکول کے مطابق ایک بندہ جاتا تھا جو کہ لوگوں کو آگاہی دیتا تھا کہ بادشاہ سلامت تشریف آ رہے ہیں، بعد باؤنائزر، اس ٹائپ کے ڈائلاگس ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح مسیح خداوند جو کہ ایک روح تھا، مکمل جلالی تھا، بدن میں آنے کو تھا، تو اس کو دنیا میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے، اسرائیلیوں پہ ظاہر کرنے کے لیے جس بندے کو چنا گیا وہ روح سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور سب سے پہلے ہم نے فرشتے کا بیان تو سن لیا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ جو یسوع مسیح ہے اس کے حضور بزرگ ہوگا۔ اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 31ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کچھ یوں کہہ رہا ہے، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیلیوں پر ظاہر ہو۔ گو کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کا کزن تھا لیکن اس کو روحانی طور پر نہیں پہچانتا تھا، لیکن اس کو ظاہر کرنا تھا کیونکہ روح میں تھا، تو روح نے اس کو یہ بتایا تھا جس کو تو روح کو جس کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی مسیح خداوند ہوگا، وہی ہمارا بھرا ہوگا۔ اور اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 7ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، ایک آدمی یوحنا نامی موجود ہوا جو خداوند کی طرف سے بھیجا گیا تھا، یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دی۔ بنیادی طور پر یہ خود نور نہیں تھا لیکن نور کی گواہی کے لیے آیا تھا، اور خداوند یسوع مسیح اپنے بارے میں نور کے ریفرنس سے کیا کہتا ہے، دنیا کا نور میں ہوں۔ یہ آپ کو یوحنا اس کا 8واں باب اور 12ویں آیت میں ملتا ہے۔ عزیزو، یہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں تھا کہ وہ یسوع مسیح جو کہ ہمارا بزرگ خداوند ہے اس کے بارے میں فرشتے اور یوحنا یہ دونوں کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جب مریم کے پاس فرشتہ آیا، لوکا اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کے 38ویں آیت میں آپ کو ملتا ہے، میں بیچ بیچ میں سے دیکھوں گا۔ میں اس وقت 32ویں آیت پڑھنے جا رہا ہوں، لوکا اس کا پہلا باب۔ وہ بزرگ ہوگا، اس کی جو پہلی کوالٹی ہے مسیح خداوند کی، وہ بزرگ ہوگا، وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوگا۔ اگر آپ ایمپلیفائر ورژن دیکھیں تو موسٹ ہائی لکھا ہوا ہے، اور اگر کنگ جیمز دیکھیں تو وہاں پہ ہائیسٹ کا بیٹا ہوگا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، تیسری کوالٹی۔ چوتھی، اور یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، پانچویں کوالٹی، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ فرشتہ مریم کو بتا رہا ہے کہ یہ جو بزرگ ہے اس میں یہ 5 کوالٹی ہوں گی۔ پہلا، وہ بزرگ ہوگا، خداوند کا بیٹا ہوگا، داؤد کی نسل سے ہوگا، اور اس کا جو تخت ہے وہ عبدالآباد ہوگا، یعقوب کے گھرانے کا ہوگا، اور اس کا تخت کا اینڈ نہیں ہوگا۔ یہ فرشتے کا بیان تھا، اور اسی قسم کا جو فرشتے کا بیان ہے جب چرواہے، اب یہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہو چکی، چرواہوں پر جو فرشتے ظاہر ہوتے ہیں
تو یہ آپ کو لوکا اس کا 2 باب 8ویں سے لے کے 14ویں آیت تک ملتا ہے۔ تو 11ویں آیت میں وہ کہتا ہے آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند۔ اور پھر 12ویں اور 13ویں اور 14ویں آیت میں وہ حمد کرتے ہوئے، خوشی کرتے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ واپس جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے فرشتے بھی اس بات کو لے کے بڑی خوشی کرتے ہیں۔ عزیزو، اب جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے غیر اقوام کے حوالے سے، کیونکہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو ایز اے بزرگ دیکھ رہے ہیں، اور ابھی ہم نے 3 جگہ پہ جو فرشتوں کے بیان ہیں اسی کو دیکھا، مسیح خداوند کی پیدائش کے وقت، یوحنا کی پیدائش کے وقت، اور چرواہوں کے وقت۔ اب غیر اقوام، یہ آپ کو متی کی انجیل اس کا 2 باب پہلی آیت اور دوسری آیت میں ملتے ہیں۔ یہ مجوسی کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو، کئی مجوسی پورب سے یروشلم یہ کہتے ہوئے آئے، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ سب سے پہلے یہ واحد ہستی ہے جو پیدائشی طور پر بادشاہ ہے، کیونکہ پرنس یا شہزادہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بعد میں بادشاہ بنتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کو جو غیر اقوام ہیں، مجوسی جو ہیں، وہ بادشاہ ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن عزیزو، اس سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ تمام کائنات میں مسیح خداوند کے ظہور کی مختلف نشانیاں ملی، اور ایک نشانی مجوسی ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ستاروں کا علم جانتے تھے، اور وہ یوں کہتے ہیں کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرتے ہیں۔ عزیزو، ان کے پاس اتنی ہائی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو کہ آج کل ناسا کے پاس ہے، لیکن اس تھوڑی سی ٹیکنالوجی میں بھی انہوں نے مسیح خداوند کو ستاروں کے علم سے پہچان لیا، اور وہی ستارہ خداوند یسوع مسیح کو ان کو گائیڈ کرتا ہوا خداوند یسوع مسیح کے گھر تک ان کو لے کے آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بزرگ خدا ہے، فرشتے اس کا بیان دے رہے ہیں، غیر اقوام دے رہے ہیں، اور کائنات، یہ سب اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کہ ہم اپنے بزرگ خداوند کو جانیں، کہ اس کے بارے میں جو ایویڈنس ہے وہ کہاں کہاں سے ملتی ہے، اور پھر ہم اس کے اختیار کو بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے اختیارات کیا کیا تھے۔ اور میں چند کا ذکر کروں گا۔ جو پہلا اختیار بائبل میں ہمیں ملتا ہے وہ عدالت کا اختیار۔ یوحنا اس کا 1 باب 22ویں آیت میں، باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا اختیار بیٹے کے سپرد کیا۔ اور اسی قسم کی بات 28ویں آیت میں بھی یوحنا 1 باب اور اس کی 30ویں آیت میں بھی کہتا ہے۔ پھر جان دینے کا اور پھر لینے کا اختیار، یہ بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا۔ یہ آپ کو یوحنا اس کا 10 باب 17ویں اور 18ویں آیت میں لکھتا ہے، اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے، اس لیے اسے دینے کا اختیار بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا، اور پھر لینے کا اختیار بھی خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا۔ اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اختیار مجھے باپ کی طرف سے ملے ہے، قیامت اور زندگی کا اختیار۔ یوحنا اس کا 11 باب اور اس کی 25ویں آیت میں، یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں۔ اس کا مطلب ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس قیامت اور زندگی کا اختیار بھی تھا۔ اور جو ان سب سے اوپر جب مسیح خداوند مردوں میں سے جی اٹھے، تو وہاں پہ متی اس کا 28واں باب 18ویں آیت میں کہتا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ ہمارا خداوند سب چیزوں پہ، کل چیزوں کا اختیار رکھتا ہے، اور اس بات کے لیے شکر ہو۔ اور خدا باپ نے جو اس کے نام کو بہت سر بلند کیا، یہ آپ کو فلپیوں اس کو 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں ملتا ہے۔ اس واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے۔ عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس بزرگ خداوند پر ایمان لے کے، جو کہ ہر چیز پر قادر ہے، با اختیار ہے، فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں، غیر اقوام گواہی دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ بھی چاند ستارے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں،
جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں، تو آپ کو مسیح خدا پہ نہ صرف ایمان لانا ہوگا بلکہ اس کا زبان سے اقرار بھی کرنا ہوگا۔ تو بڑا اچھا موقع ہے، اس ویڈیو کے ذریعے آپ مسیح خدا کا اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ میرے پیچھے بول سکتے ہیں، خدا میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے لیے۔ یسوع، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ آپ اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا پھلتا پھولتا جاؤں، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو فلپیوں اس کا 2 باب اور 11ویں آیت کے مطابق اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو آج آپ نے مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے خدا باپ کو جلال دے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، آمین۔